وہ آج بھی راہ راست کی طرف پلٹنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ جب کبھی کوئی اسے راہ ہدایت کی واپس آنے کے لیے کہتا تو وہ ہمیشہ یہی جواب دیتی تھی کہ انہی لوگوں نے تو مجھے راہ ہدایت سے بھٹکایا ہے، کیا یہ مجھے پھر کبھی واپس آنے دیں گے؟ اور ساتھ ہی رونے لگتی تھی۔ اس کے یہ آنسو یہ بتاتے تھے کہ اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہے، اور اس کے دل میں آج بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اور جذبہ ایمانی ہے، لیکن وہ مجبور تھی۔ اس کی مجبوری کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ میں اور آپ جیسے لوگ ہی تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، آج سے کئی برس پہلے ہماری مسجد میں ایک بار اعلان ہوا تھا کہ فلاں فلاں خاتون جو کہ بہت مجبور ہے، اس کے لیے کچھ مالی رقم کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر کے اندر چھوٹی سی دکان بنا سکے۔ اور یہ اعلان صرف ہمارے گاؤں میں نہیں بلکہ قرب و جوار کے 8 سے 10 گاؤں میں ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا باقی گاؤں سے اس کو کتنی آمدنی ہوئی، لیکن ہمارے پورے گاؤں میں سے فقط 300 روپے اس کو ملے تھے، اور 300 روپے میں تو وہ وقت ایک بار عدالت بھی نہیں جا سکتی تھی۔ لوگ اس کو اینٹوں والی مائی کہہ کر بلاتے تھے۔ مجھے نہیں پتا یہ نام اس کا کیسے پڑا، لیکن وہ اسی نام سے جانی جاتی تھی۔ اس کا اصلی نام تو مجھے شاید آج بھی یاد نہیں ہے۔ وہ ایک انتہائی حسین و جمیل سمجھدار خاتون اور تقریباً ہر لحاظ سے مکمل خاتون تھی۔ اچھے برے کی سمجھ رکھنے والی تھی۔ اس کا شوہر نامدار انتہائی غریب تھا، لیکن وہ انتہائی کناعت والی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اپنی سفید پوشی کا اس نے بہت حد تک بھرم رکھا ہوا تھا۔ اس کو اور اس کے بچوں کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ یہ لوگ اتنے غریب ہیں، حتیٰ کہ ان کے گھر میں 2 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن ادھر ادھر سے کھانا آ جاتا تو وہ کھا لیتے تھے، یا پھر کہیں سے کوئی راشن آ جاتا تو وہ گھر بنا لیتے تھے۔ اکثر شادی فوتگی یا پھر گاؤں میں کہیں کوئی دیکھ کر تقسیم ہوتی، بلکہ اس پاس کے گاؤں میں کبھی کبھار کوئی ایسا موقع ہوتا تو ان کے گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ کھانے کو بھیج دیا جاتا تھا۔ جب تک اس کا شوہر زندہ تھا تب تک حالات اس کے کسی نہ کسی حد تک بہتر تھے، لیکن جب شوہر فوت ہوا تو اس کے سسرال والوں نے اس سے گھر چھین لیا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ اپنے بچوں کو لے کر کہیں اور جا کر بسنے کا اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے پاس 4 بچیاں اور ایک چھوٹا بچہ تھا۔ قریبی گاؤں سے خالی گھر مل گیا جہاں اس نے سر چھپا لیا۔ دور حاضر کی عدالت، جس کے جج صاحب تھوڑی سی بات پر توہین عدالت لگا دیتے ہیں، انہی عدالتوں سے اس نے انصاف کی امید باندھی اور اپنے سسرال والوں پر کیس درج کر دیا کہ اس کے گھر کو خالی کروا کر اس کے حوالے کیا جائے۔ کچھ عرصہ میں ہی وکلا کے اخراجات اور کرائے وغیرہ بھرنے کی مد سے اس کی ساری جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ جو کچھ اللہ کی راہ میں اسے ملتا تھا وہ بھی وہیں لگ جاتا تھا، یہاں تک کہ نوبت یہ آ گئی کہ اسے اب خیرات ملتی ہی نہیں تھی اور وہ جسم بیچنے پر مجبور ہو گئی۔ جب بات جسم بیچنے کی پہنچی تو لوگوں نے اس کا مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کر دیا، بلکہ اسے گھر سے بھی نکال دیا۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد اب اس کو کرائے پر گھر لینا پڑا۔ اب اس کے پاس اور کچھ ذریعہ ہے آمدن نہیں تھا، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے اس کی اتنی مدد بھی نہیں کی تھی کہ وہ اپنی کوئی دکان بنا سکے۔ اب مجبوراً اس کو جسم بھی بیچنا تھا اور وہ بیچ رہی تھی۔ میری والدہ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا کردار اور مذہب دیکھ کر نہیں بلکہ ان کے حالات کو دیکھ کر ان سے تعلق رکھتی ہے اور ان کی مدد کرتی ہیں، اس لیے ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم اس کے لیے تعاون کرتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے قاریان کرام کے تعاون سے ایک غریب اور حقدار آدمی کو گنے کے جوس والی ریڑھی لگا کر دی تھی۔ یہ بات کہیں چلتے چلتے اس خاتون تک بھی پہنچ گئی تو وہ چند دن پہلے میری والدہ کے پاس آئی۔ اس نے میری والدہ سے میرے متعلق دریافت کیا، میرے کام کے متعلق دریافت کیا اور پھر مدعے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کا بیٹا اب تقریباً جوان ہے، سمجھدار ہے، لیکن اس کو کوئی مزدوری نہیں مل رہی۔ اگر اس کو کسی طرح سے ایک لوڈر رکشہ مل جائے تو ہمارے گھر کا سرکٹ چل سکتا ہے۔ میں نے راہ ہدایت پر سے بھٹکنے سے پہلے بھی آپ لوگوں سے التجا کی تھی کہ کسی طرح مجھے ایک دکان بنا دیں تاکہ میں اپنا پیٹ پال سکوں، لیکن تب بھی میری کسی نے مدد نہیں کی تھی۔ آج میں ایک بار پھر سے آپ کی دہلیز پر مجبور ہو کر آئی ہوں، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہوں۔ میری جوانی ڈھلتی جا رہی ہے، میرے جسم میں اب لوگوں کی دلچسپی نہیں رہی، میں اپنا کوئی بھی عمل یا گناہ آپ لوگوں سے چھپا نہیں رہی، بالکل واضح اقرار کر رہی ہوں کہ میں بہت ہی گنہگار ہوں اور برے مال کے مرتکب ہوں۔ میرے بیٹے کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے۔ آج نوبت یہ ہے کہ
اگر میرے بیٹے کو کوئی روزگار نہیں ملتا یا ہمیں کوئی کام نہیں ملتا تو مجبوراً میرا جسم نہیں بک سکا تو مجھے اپنی بیٹیوں کے جسم بیچ کر اپنا اور اپنی باقی اولاد کا پیٹ پالنا ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے بیٹے نے فلاں شخص کو جوس کی ریڑھی لگوا دی ہے، اگر ہو سکے تو میرے بیٹے کو بھی لوڈر رکشہ لے دیں۔ اس طرح میں جس گندگی کی دلدل میں گری ہوں، کم از کم میری بیٹیاں اس دلدل سے گرنے سے بچ جائیں گی اور میرے گھر میں روزگار کا سلسلہ بن جائے گا۔ اگر آپ میرا یہ کام کروا دیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں یہ تمام برے مال چھوڑ دوں گی اور آپ کو پہلے والی اینٹوں والی مائی ملے گی۔ میری والدہ نے اس سے کہا کہ وہ بات کریں گی، ان کی اپنی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اکیلے اتنا بڑا کام کر سکیں۔ جتنا بندوبست ہو سکا ہم لوگ مدد ضرور کریں گے۔ پھر میری والدہ نے مجھ سے بات کی۔ پھر میری والدہ نے مجھے دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ میری اور اس خاتون کی ملاقات ایک فوتکی پر ہوئی تھی، جہاں میں قرآن پاک کی تلاوت پڑھ رہی تھی نا تاکہ فوت ہونے والے کو ایصال ثواب کر سکوں۔ یہ خاتون قرآن پاک پڑھی نہیں تھی۔ اس دن اس نے قرآن پاک پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے اسے قرآن پاک کا سبق دینے کی حامی بھر لی اور پھر یہ دوسرے گاؤں سے چل کر میرے پاس قرآن پاک کا سبق لینے آیا کرتی تھی۔ اس نے نماز کا ترجمہ 6 کلمے اور قرآن پاک میرے پاس پڑھا۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اسے اسلام سیکھنے کی دلچسپی بھی تھی، لیکن پھر یہ کچھ مجبوری میں بلکہ ہماری وجہ سے راہ ہدایت سے بھٹک گئی، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کی مدد نہیں کی۔ اور اگر ہم اہل علاقہ اپنی زکوٰۃ بھی اسے دیتے رہتے تو شاید وہ اتنے برے کام میں نہ پھنستی۔ آج بھی جب وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے مدد مانگنے کے بعد اس نے مجھے وہ 6 کلمے سنا دیے تو مجھے حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے بتایا کہ وہ سورہ یاسین بھی زبانی یاد کر چکی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ برے کام سے توبہ طائب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، میں بھی اس کی ہر ممکن مدد کی کوشش کروں گا۔ وہ خاتون اپنا مدعا بیان کر کے چلی گئی۔